آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو جنوبی ایشیا کی تاریخ اور سیاست میں ایک انتہائی اہم اور نازک مقام رکھتا ہے: کشمیر کا مسئلہ۔ یہ تنازعہ 1947 کی تقسیم بعد شروع ہوا اور آج تک حل طلب ہے۔ کشمیر کی تاریخ: اس مسئلے کی ابتدا، موجودہ صورتحال اور مستقبل کے ممکنہ حل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اس ویڈیو میں شامل ہے۔ کشمیر کے مسئلے کی جڑیں 1940 کی تقسیم ہند میں پیوست ہیں، جب برطانوی سامراج کا خاتمہ ہوا اور برصغیر کو مذہبی بنیادوں پر دو نئے ریاست بھارت اور پاکستان میں تقسیم کیا گیا۔ اصولی طور پر مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کا حصہ بننے تھے اور ہندو اکثریتی علاقے بھارت کے ساتھ شامل ہونے تھے، لیکن کچھ خود مختار ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کریں یا آزاد رہنے کا انتخاب کریں۔ انہی ریاستوں میں سے ایک جموں و کشمیر تھا، جو ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی، لیکن اس کا حکمران ایک ہندو مہاراجا ہری سنگھ تھا۔ مہاراجا ہری سنگھ نے ابتدا میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ کشمیر کو آزاد ریاست رکھیں گے اور کسی بھی ملک کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے۔ تاہم یہ صورتحال زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اکتوبر 1947 میں پاکستان سے آنے والے قبائلیوں نے کشمیر میں داخل ہو کر مہاراجا کی حکومت کو چیلنج کیا۔ مہاراجا نے بھارتی حکومت سے فوجی مدد طلب کی، جس کے جواب میں بھارت نے فوجی مدد فراہم کرنے کی شرط رکھی کہ مہاراجا بھارت کے ساتھ الحاق کرے۔ یوں مہاراجا ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کا معاہدہ کیا۔ یہ واقعہ کشمیر کے تنازع کا آغاز ثابت ہوا۔ پاکستان نے الحاق کو قبول نہیں کیا اور اسے غیر قانونی قرار دیا، جبکہ بھارت نے کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ 1968 میں کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی مداخلت ہوئی اور انہوں نے استصواب رائے کی تجویز دی تاکہ کشمیری عوام خود فیصلہ کر سکیں کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم یہ رائے شماری آج تک نہیں ہو سکی۔ 1918 کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازع پر 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ پہلی جنگ 1970 سے 1968 میں ہوئی، جس کے نتیجے میں کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ بھارت کے کنٹرول میں آیا، ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا ایک حصہ بھی شامل ہو گیا، جبکہ دوسرا حصہ پاکستان کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اس جنگ کے بعد دونوں ریاست کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی مستقل حل نہیں نکلا۔ 1975 میں دوبارہ ہوا جنگ ہوئی، جس میں دونوں ریاست نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے۔ یہ جنگ بھی کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہی اور دونوں ممالک کے درمیان عدم اعتماد میں اضافہ ہوا۔ 1970 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ 1999 میں کارگل کی جنگ نے ایک بار پھر اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ اس جنگ میں بھارتی اور پاکستانی افواج کے درمیان شدید ہو سکا، جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد مسئلے کی نوعیت مزید پیچیدہ ہو گئی۔ کشمیر کے مسئلے کا سب سے بڑا متاثرہ فریق کشمیری عوام ہیں۔ انہیں دہائیوں سے تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور عسکریت پسندی کا سامنا ہے۔ کشمیر میں آزادی کی تحریکیں بھی زور پکڑ چکی ہیں، جو بھارت کے خلاف احتجاج کرتی ہیں اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتی ہیں۔ 2019 میں بھارت نے ہندوستان نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا، جو کشمیر کو خصوصی حیثیت دیتا تھا۔ اس فیصلے کے بعد کشمیر کی اندرونی خود مختاری ختم ہو گئی اور بھارت نے اسے مکمل طور پر اپنے زیر انتظام قرار دیا۔ اس فیصلے پر پاکستان اور کشمیری عوام کی جانب سے شدید ردعمل آیا اور ایک بار پھر مسئلہ بین الاقوامی سطح پر موضوع بحث بن گیا۔ کشمیر کا مسئلہ ایک ایسا تنازع ہے جس کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کا قیام ممکن نہیں۔ دونوں ریاست کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو مذاکرات ہوں اور سفارتی ذرائع کے ذریعے حل کریں تاکہ خطے میں امن و استحکام کی فضا قائم ہو سکے اور کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ یہ تھا کشمیر کا مسئلہ، جو 1947 سے آج تک حل طلب ہے۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس میں مذہب، سیاست اور انسانی حقوق کے معاملات شامل ہیں۔ کشمیری عوام دہائیوں سے اس تنازع ہیں کا شکار ہیں اور ان کی زندگیوں پر اس کا گہرا اثر پڑا ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی برادری اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے اور دونوں کو مذاکرات کی میز پر لا کر ایک مستقل حل نکالے تاکہ کشمیر میں امن اور خوشحالی کا دور واپس آ سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔